آله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جو سلسلہ مضمون کا جاری ہے صفات باری تعالیٰ کا، اس میں انشاءاللہ اس دفعہ کچھ کمی کی جائے گی کیونکہ تحریک جدید اور وقف جدید کا اعلان بھی کرنا ہے، تو اس میں بھی کچھ کافی وقت لگ جائے گا. اس وقت جو میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: ان تقرض اللہ قرض حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت قدر شناس و بردبار ہے. سب سے پہلے تو میں قرض حسنہ سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو قرض حسنہ دیتے تو جب کسی سے قرض حسنہ لیتے تو اس کو ہمیشہ بڑھا کر دیا کرتے تھے. بعض جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا گھوڑا مانگا کسی سے اور واپس آ کے پھر 2 گھوڑے اس کو دیے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قرض حسنہ میں بڑھا چڑھا کر دینا بہت ضروری ہے. اس میں شرط تو کوئی نہیں ہوتی مگر انسان بڑھا کر دے.
اب اگر بندے بڑھا کر دیتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر نہ دے؟ اللہ تعالیٰ بہت بڑھا کر دیتا ہے. کہتے ہیں دا دنیا 70 آخرہ، لیکن آخرت میں یضاعف لمن یشاء بغیر حساب بھی ہے. قیامت کے دن تو آخرت کے دن تو بغیر حساب کے بھی خدا بہت بڑھا دیتا ہے. اعلان سے پہلے اب میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تو خدا کی راہ میں خرچ کر، جس کے نتیجے میں تجھ پر خرچ کروں گا. حضرت سعد بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی خاطر جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں ملے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے پاس 2 باغ ہیں، اگر میں ان میں سے ایک باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دوں تو کیا مجھے جنت میں ویسا ہی باغ ملے گا؟ فرمایا ہاں. چنانچہ انہوں نے ایک باغ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا. جب گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا تو اس نیک بخت نے بھی اس پر بہت خوشی کا اظہار کیا. حضور نے فرمایا ابو درداء کے لیے جنت میں کتنے ہی لالہات سے باغ ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کا ارشاد فرماتے تو ہم میں سے بعض بازار جاتے اور محنت مزدوری کر کے تھوڑا سا اناج یا مال حاصل کرتے اور اسے لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے. اس وقت غربت کا یہ عالم تھا، مگر آج وہ لوگ لاکھوں درہم کے مالک بنے ہوئے ہیں. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ انفاق کے نتیجے میں بہت لوگ بہت کثرت سے امیر ہو جاتے ہیں. میں نے بھی یہ اپنے ذاتی تجربے میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو خدمت کی توفیق ملی ہے خدا کی راہ میں کچھ لینے کی، ان کا مال بہت بڑھ گیا ہے. اتنا کہ مجھے ایک نوجوان نے 1 کروڑ روپیہ بھجوایا کہ اپنی مرضی سے جس مد میں چاہوں میں دے دوں. یہ اعتماد کا بھی معاملہ ہے. اگر اعتماد ہو کہ کوئی شخص بددیانتی نہیں کرے گا تو روپیہ زیادہ دیا جاتا ہے اور بغیر رسید کے. چنانچہ وہ میں نے مسجد فنڈ میں ڈال دیا. اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ بہت بڑی چیز ہے. اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ بے حساب عطا کرتا ہے. اب دیکھیے بازار جا کر محنت مزدوری کر کے غریب آدمیوں نے جو کچھ کمایا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. مما رزقناہم ينفقون کہ یہ بھی تفسیر ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے انہوں نے دیا ہے، یعنی جسمانی طاقت، مزدوری کی طاقت، اس کو بھی خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اب یہ عالم ہے کہ یہ لوگ لاکھوں درہم کے مالک بن گئے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس خوب یاد رکھو کہ انبیاء جو چندے مانگتے ہیں تو اپنے لیے نہیں بلکہ انہیں چندہ دینے والوں کو کچھ دلانے کے لیے اللہ کے حضور دلانے کی بہت سی راہیں ہیں. ان میں سے یہ بھی ایک راہ ہے جس کا ذکر پہلے شروع میں مما رزقناہم ينفقون سے کیا. پھر آت المال علی حبہ، یہ جو آیت ہے آت المال علی حبہ، اس میں 2 مضمون ہیں. آت المال علی حبہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کیا، اور آت المال علی حبہ کا مطلب ہے کہ غربت کی وجہ سے مال بہت عزیز تھا، اس کے باوجود اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا. پھر اسی پارے میں
انفقوا مما رزقناکم فرمایا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب عطا بھی تو اللہ ہی کی ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو کچھ عطا ہے اللہ کی ہے، اللہ سے کیسے چھپا سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے؟ بس جو کچھ بھی دیا ہے اس کو دل کھول کر خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ انجیل میں ایک فقرہ ہے، حضرت خلیفہ مسیح اول فرما رہے ہیں، انجیل میں ایک فقرہ ہے کہ جو کوئی مانگے تو اسے دے، مگر دیکھو قرآن مجید نے اس مضمون کو 5 رکوع میں ختم کیا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کسی کو کیوں دے، تو اس کا بیان فرماتا ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ خرچ کرنے والے کی ایک مثال تو یہ ہے کہ جیسے کوئی بیج زمین میں ڈالتا ہے مثل باجرے کے، پھر اس میں کئی بالیاں لگتی ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، بعض مقامات پر 1 کے بدلے 10 اور بعض میں 1 کے بدلے 700 کا ذکر ہے۔ ضرورت، اندازہ، وقت و موقع کے لحاظ سے فرق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں صدقات ایسی چیز ہیں کہ ان سے دنیاوی منازل طے ہو جاتی ہیں، اخلاق فاضلہ پیدا ہوتے ہیں اور بڑی بڑی نیکیوں کی توفیق دی جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں چندہ دینے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور یہ محبت اور اخلاص کا کام ہے۔ یہ چندے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایمان پہلے سے ترقی کر جاتا ہے۔ جتنا چندہ دو گے اتنا ہی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایمان بڑھتا جائے گا۔ حضور نے ایک دفعہ نماز عشاء سے قبل اپنی مجلس میں فرمایا، اور قوم کو چاہیے کہ ہر طرح سے اس سلسلے کی خدمت بجا لاوے، مالی طرح پر بھی خدمت کی بجاوری میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو دنیا میں کوئی سلسلہ بغیر چندے کے نہیں چلتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سب رسولوں کے وقت چندے جمع کیے گئے، بس ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی اس امر کا خیال ضروری ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 5 جولائی 1903 کو اپنی مجلس میں مزید فرمایا، بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ چندہ بھی جمع ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اگر تم سچا تعلق رکھتے ہو خدا تعالیٰ سے پکا عہد کر لو کہ اس قدر چندہ ضرور دیا کرو گے۔ ناواقف لوگوں کو یہ بھی سمجھایا جائے کہ وہ پوری تابع داری کریں، اگر وہ اتنا عہد بھی نہیں کر سکتے تو پھر جماعت میں شامل ہونے کا کیا فائدہ۔ نہایت درجے کا بخیل اگر 1 کوڑی بھی روزانہ اپنے مال میں سے چندے کے لیے الگ کرے تو وہ بھی بہت کچھ دے سکتا ہے۔ 1 قطرے سے دریا بن جاتا ہے۔ اگر وہ 4 روٹی کھاتا ہے تو اسے چاہیے کہ 1 روٹی کی مقدار اس میں سے اس سلسلے کے لیے بھی الگ کر رکھے اور نفس کو عادت ڈالے ایسے کاموں کے لیے اسی طرح سے نکالا کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں مالی ضرورتوں کے وقت نبیوں کے زمانے میں بھی چندے جمع کیے جاتے تھے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ذرا چندے کا اشارہ ہوا تو تمام گھر کا مال لا کر آپ سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسب مقدور کو لینا چاہیے۔ آپ کی منشا یہ تھی کہ دیکھا جائے کہ کون کس قدر لاتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے گھر کا سارا مال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے پیش کر دیا۔ حضرت عمر نے آدھا مال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی فرق ان دونوں کے مراتب میں ہے۔ ابو بکر کا مرتبہ عمر کے مقابل پہ اتنا زیادہ ہے جس طرح مال کی قربانی کا مرتبہ ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں ایک آج کا زمانہ ہے کہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ مدد دینی بھی ضروری ہے، حالانکہ اپنی گزران عمدہ رکھتے ہیں۔ ان کے برخلاف ہندوؤں وغیرہ کو دیکھو کہ کئی لاکھ چندہ جمع کر کے کارخانہ چلاتے ہیں، بڑی بڑی مذہبی عمارات بناتے اور دیگر موقعوں پر صرف کرتے ہیں، حالانکہ یہاں تو بہت ہلکے چندے ہیں۔ صحابہ کرام کو پہلے ہی سکھایا گیا تھا کہ
کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اس میں چندہ دینے اور مال صرف کرنے کی تاکید اور اشارہ ہے۔ اس آیت میں یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، اس کو نبھانا چاہیے، اس کے برخلاف کرنے میں خیانت ہوا کرتی ہے۔ تنفقوا مما تحبون میں یہ بات بھی داخل ہے کہ غریب آدمی ہے، غریب آدمی کو مال سے محبت ہو جاتی ہے مجبوراً، تو وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ، مجھے تجربہ ہے، ایک جگہ میں گیا قصبے میں تبلیغی موقع پر، تو وہاں پتہ چلا کہ ایک بہت امیر آدمی نے میری دعوت کی ہوئی ہے، اور اس کے مقابل پر ایک غریب آدمی تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ لگا کہ جو امیر آدمی ہے وہ چندہ نہیں دیتا، چندے کے معاملے میں بہت کنجوس ہے، اور جو غریب آدمی ہے وہ اپنی محنت سے کما کر اس میں سے چندہ دیتا تھا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں اس غریب کا کھانا کھاؤں گا، امیر کی روٹی نہیں کھاؤں گا۔ مجھے ایسا ہی کیا، بس اللہ نے اپنے فضل سے مجھے بہت تجربہ اس کا بخشا ہے۔ جو غریب ہوں، محنت سے کمانے والے ہوں، ان کی کمائی میں بہت برکت ہوتی ہے۔ اب اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صدقہ اور چندہ وغیرہ پاک کمائی میں سے دیا جاتا ہے۔ اگر کمائی گندی ہو جائے تو وہ خدا تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے جماعت کو چاہیے کہ اپنے اموال جو کمانے کے ہیں ان کو پاک اور صاف رکھیں، کوئی آلائش نہ ہو گندے زمانے کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری قربانیاں مقبول ہوں گی۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو جتنا چاہیں مال خرچ کریں وہ قبول نہیں ہو سکتا۔ اب میں وقف جدید کے نئے سال کا اعلان کرتا ہوں۔ وقف جدید کی تحریک آج سے 45 سال قبل حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے 27 دسمبر 1957 کو جاری فرمائی۔ احمدی بچوں کے دلوں میں اس تحریک کی محبت بچپن سے ہی پیدا کرنے کے لیے حضرت خلیفہ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے 1966 میں وقف جدید کے دفتر اطفال کا اجرا فرمایا۔ شروع میں یہ تحریک صرف پاکستان اور ہندوستان کے لیے محدود تھی۔ پھر جماعت میں پیدا ہونے والی غیر معمولی وسعت کے پیش نظر 25 دسمبر 1985 کو میں نے اس تحریک کو پوری دنیا کے لیے وسیع کر دیا، اور آج خدا تعالیٰ کے فضل سے 111 ممالک اس تحریک میں شامل ہو چکے ہیں۔ وقف جدید کا 45واں سال 31 دسمبر 2002 کو اختتام پذیر ہوا، اور ہم 1 جنوری 2003 سے وقف جدید کے 40ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق 31 دسمبر 2002 تک خدا تعالیٰ کے فضل سے وقف جدید کی کل وصولی 15,02,000 پاؤنڈ ہے۔ یہ وصولی گزشتہ سال کی وصولی سے 1,24,000 پاؤنڈ زیادہ ہے۔ وقف جدید میں شامل ہونے والے مخلصین کی تعداد 3,80,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اب تعداد بھی خدا تعالیٰ کی فضل سے بہت نمایاں اضافہ ہے تعداد میں، اور اس تعداد کے نتیجے میں بہت برکت ملے گی ان لوگوں کو۔ گزشتہ سال کی نسبت ان مخلصین کی تعداد میں 45,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ اختتام پذیر ہونے والے سال میں وقف جدید کے میدان میں دنیا بھر کی جماعتوں میں پاکستان سبقت لے گیا ہے، الحمدللہ، اور اس طرح پاکستان اول اور امریکہ دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ گزشتہ سالوں سے امریکہ پہلے اور پاکستان دوسرے نمبر پر آیا کرتا تھا۔ گزشتہ سال انگلستان کی جماعت نے تیسرے نمبر پر آنے کا اعزاز حاصل کیا تھا، اور اب بھی انگلستان ہی نے یہ اعزاز برقرار رکھا ہے، اور جرمنی چوتھے نمبر پر ہے۔
مجموعی وصولی کے لحاظ سے بترتیب پہلی 10 جماعتیں پاکستان نمبر 1 ہے، امریکہ نمبر 2، برطانیہ نمبر 3، جرمنی 4، کینیڈا 5ویں نمبر پر، بھارت 6 نمبر پر، انڈونیشیا 7ویں نمبر پر، سوئٹزرلینڈ 8ویں نمبر پر، بیلجیم 9ویں نمبر پر اور ماریشس 10ویں نمبر پر۔ اسی طرح ہالینڈ، ناروے، فرانس اور سعودی عرب کو بھی پہلے سے بڑھ کر قربانی کی توفیق مل رہی ہے۔ پاکستان کی جماعتوں میں وقف جدید کی مجموعی وصولی کے لحاظ سے پہلی 3 جماعتیں لاہور اول، یہ بڑی بات ہے کہ لاہور اول آیا ہے، کراچی اور ربوہ دونوں کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے اعزاز۔ کراچی دوم ہے اور ربوہ سوم۔ پاکستان میں چندہ بالغان میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے بالترتیب پہلے 10 اضلاع اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ۔ چندہ بالغان فیصل آباد، گوجرانوالہ، شیخوپورہ، میرپور خاص، سرگودا، گجرات اور بہاول نگر۔ پاکستان میں دفتر اطفال میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے بالترتیب پہلے 10 اضلاع یہ ہیں: سیالکوٹ، حیرت انگیز ہے یہ بھی، سیالکوٹ دفتر اطفال میں نمبر 1 آ گیا ہے، اسلام آباد، سانگڑ، راولپنڈی، گوجرانوالہ، میرپور خاص، شیخوپورہ، فیصل آباد، سرگودا اور حیدرآباد۔ اب میں تحریک جدید کے نئے سال کا بھی مختصر ذکر کرتا ہوں۔ تحریک جدید کے نئے سال کا آغاز 1 نومبر سے ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری ہدایت پر جماعتوں نے نئے سال کے بعد اجازت بھی لینے شروع کر دیے ہیں۔ تاہم یہ روایت چونکہ چلی آ رہی ہے کہ نیا سال شروع ہونے پر پچھلے سال کا جائزہ بھی پیش کیا جاتا ہے، اس لیے وقف جدید کے نئے سال کا اعلان کرتے ہوئے آج تحریک جدید کے گزشتہ سال کے اعداد و شمار کا بھی مختصر ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 126 ممالک نے اس میں شمولیت کی توفیق پائی ہے۔ مقصودہ رپورٹوں کے مطابق 31 اکتوبر 2002 تک جماعت ہائے احمدیہ عالمگیر کی کل وصولی 24,52,300 پاؤنڈ ہے۔ یہ وصولی گزشتہ سال کی وصولی سے 3 لاکھ پاؤنڈ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تحریک جدید کے مالی انتظار میں شامل ہونے والوں کی تعداد 3,54,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اللہ کے فضل سے پاکستان نے امسال بھی نمایاں قربانی پیش کرتے ہوئے پوری دنیا کی جماعتوں میں اول آنے کا اعزاز برقرار رکھے ہوئے ہے اور وہاں کی مقامی جماعتوں کے لحاظ سے لاہور اول، ربوہ نمبر 2 اور کراچی نمبر 3 ہے۔ پھر بالترتیب راولپنڈی، اسلام آباد، حیدرآباد، میرپور خاص، اوکاڑا، سرگودا اور جیون کی جماعتیں ہیں۔ جماعت امریکہ نے بھی امسال اللہ کے فضل سے نمایاں قربانی کی توفیق پائی ہے اور پاکستان کے باہر کے ممالک میں دنیا بھر کی جماعتوں میں اول آنے کا اعزاز برقرار رکھا ہے۔ مجموعی لحاظ سے بالترتیب پہلی 10 جماعتیں یہ ہیں: پاکستان، امریکہ، جرمنی، برطانیہ، کینیڈا، انڈونیشیا، ہندوستان، ماریشس، سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا اور سعودی عرب۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امیر صاحب جرمنی نے ملاقات کے دوران اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں جرمنی کے چندوں کے متعلق بھی کوئی بات کروں۔ خاص طور پر ایک شخص کے متعلق انہوں نے بتایا کہ وہ چندوں میں بہت ہی وسعت سے خرچ کرنے والا ہے، لیکن ایک کمزوری ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی طرف سے بھی خود ہی چندہ ادا کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے
کہ بیوی بچوں کو خود قربانی کی عادت نہیں پڑتی، سارا چندہ وہ باپ دے دیتا ہے تو بچوں کو بھی وہی، بیوی کو خامد دیتا ہے تو بیوی کے لیے بھی وہی چندہ ہے۔ تو وہ یہ بات کہہ رہے تھے، اور یہ ٹھیک ہے کہ چندے کے وقت بیوی اور بچوں سے چندہ لینا چاہیے، جو خرچ ان کو دیا جاتا ہے اس میں سے چندہ وصول کرنا چاہیے، تب بچپن سے ہی ان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت پڑ جائے گی۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہماری والدہ یہ کیا کرتی تھیں، اس زمانے کے لحاظ سے ایک ہفتے کا ایک آنا ملا کرتا تھا، تو مہینے میں 4 آنے ملتے تھے، تو ہم سے ایک آنا ایک ہفتے کا لے لیا کرتی تھیں، یہ فلاں چندے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وجہ سے مجھے بھی بچپن سے ہی چندہ دینے کی عادت پڑ گئی، وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو چندہ دینے کی عادت ڈالیں، ان کو کچھ دیں اور ان سے پھر واپس لیں، اور بتائیں کہ یہ اس مد میں ہم تمہاری طرف سے خرچ کریں گے۔ ہجرت کے نتیجے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے احمدی خاندانوں کے اموال میں بھی بہت برکت رکھی ہے۔ پہلے کے حالات اور آج کے حالات میں کوئی نسبت ہی نہیں رہی، وہ کیا سے کیا بن گئے ہیں۔ اللہ کے بے شمار فضل ہوئے ہیں ہر احمدی خاندان پر۔ اب یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اپنا ماضی دیکھیں اور اب دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ امریکہ اور جرمنی اور انگلستان، یہ سب لوگ اپنا ماضی دیکھیں تو اکثر کو غربت کا ماضی نظر آئے گا۔ بس ہجرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے، اور اس کے نتیجے کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے غافل نہیں رہنا کسی صورت میں بھی، اس کے نتیجے میں ایمان بھی بڑھے گا اور اموال میں بھی ترقی ہوگی۔ اس لیے میں ایسے خاندانوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ خود اپنا جائزہ لیں، اگر کہیں بھی کمی یا کوئی غفلت واقع ہو رہی ہے تو وہ خود اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگوں کے حسب حالات بھی بعض احادیث اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشادات ملتے ہیں، ان میں سے بعض میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کا مال و متاع برباد کر دے۔ حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ فرما رہے تھے الہاکم التکاثر، ابن آدم کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ اے آدم کے بیٹے تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے راہ مولا میں صدقہ کر دیا، وہ اگلے جہان میں تیرے کام آئے گا، یا وہ جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا اور جو پہن لیا وہ تو اسی دنیا میں ہی ضائع ہو جائے گا، اس کا آگے جہان سے کوئی تعلق نہیں۔ بس جو مال آگے بھیجنا چاہتے ہو وہ وہی ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ زکوٰۃ اور چندہ جات کے معاملے میں بجٹ بناتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ پوری شرح کے ساتھ آمدنی کے مطابق ادائیگی ضروری ہے، ورنہ دھوکہ دے کر کم آمدنی ظاہر کر کے اس پر چندہ ادا کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں، اس کا تو سراسر نقصان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہارت اور وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی دھوکے والا مال صدقے میں قبول ہوتا ہے۔ مال کو جمع کر لینا اور خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اور زکوٰۃ اور لازمی چندہ جات سے جان بوجھ کر پیروی اختیار کرنا، دوسری عبادت بھی کھوکھلی اور
اس سے دوسری عبادت بھی کھوکھلی اور ستی ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ ان دونوں حکم پر عمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی دونوں کو جمع کیا ہے، بس تم ان کو الگ مت کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ فریضہ تمام قوم میں مشترک ہے اور سب پر لازم ہے کہ اس پرخطر اور پرفتنہ زمانہ میں کہ جو زمین کے ایک نازک رشتہ کو جو خدا اور اس کے بندے میں ہونا چاہیے بڑے زور شور کے ساتھ جھٹکے دے کر ہلا رہا ہے، اپنے اپنے حسن خاتمہ کی فکر کریں اور وہ اعمال صالحہ جن پر نجات کا انحصار ہے اپنے پیارے مالوں کو فدا کر کے پیارے وقتوں کو خدمت میں لگانے سے حاصل کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا اللہ حبی، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی۔ یہ تو ساری جماعت کا دنیا میں یہی تجربہ ہے، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے۔ بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پالے گا، لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھو دے گا۔ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ مت خیال کرو کہ تم کو حصہ مال کا دے کر یا اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر احسان کرتے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں اگر تم سب کے سب مجھے چھوڑ دو اور خدمت اور امداد سے پہلو تہی کرو تو ایک اور قوم پیدا کر دے گا کہ اس کی خدمت کہ میری خدمت کہ وہ دین کی خدمت بجا لائے۔ تم یقین سمجھو کہ یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ بس ایسا نہ ہو کہ تم دل میں تکبر کرو یا یہ خیال کرو کہ ہم خدمت مالی یا کسی قسم کی خدمت کرتے ہیں۔ میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تمہاری خدمتوں کا ذرہ بھر بھی محتاج نہیں، ہاں تم پر یہ اس کا فضل ہے کہ تم کو خدمت کا موقع ملے۔ اب میں آخر پر نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں ساری جماعت کو۔ میرے دفتر نئے سال کی مبارکباد سے ڈاک سے بھر گیا ہے اور سب کو خیر مبارک لکھنا میرے لیے ممکن نہیں، اس لیے میں اسی خطبے کے آخر پر یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے نئے سال کی مبارک دی ہے آپ سب کو خیر مبارک ہو اور نیا سال پہلے سال سے ہر پہلو سے بہتر نکلے۔ ہر پرانے دکھ جو اس سال میں ہمیں پہنچے ہیں اگلے سال وہ خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نیکیوں میں بھی پچھلے سال کی نسبت بڑھ جائیں۔ جماعت کو بھی خدا تعالیٰ نے اس سال بہت برکت دی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جماعت بڑھتی چلی جائے گی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم
وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ